اس میں ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب صاحب علم حضرات ہیں، یہ شام کے رہنے والے تھے۔ 20 سال 21 سال عمر ہے۔ 260 میں یہ پیدا ہوئے اور 355 میں ان کا وصال ہے۔ 260 ہجری میں اور 355 میں ان کا وصال ہے ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ 95 سال عمر گزاری ہے، تو 20-21 سال عمر ہے۔ طلب پیدا ہوئی کہ کس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیں۔ ہماری 40 سال عمر ہو جاتی ہے، 50 ہو جاتی ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نسبت بھی کسی کے ساتھ رکھیں یا ایسے محمد رہنا ہے، ایسے بس آزاد رہنا ہے۔ اللہ والوں کی لڑی میں پر ہو جائیں، اس میں لڑی میں ساتھ تعلق رکھیں، تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آزاد رہیں گے تو آزاد ہی ہیں۔ تو ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 اور 21 سال تقریباً عمر ہے، استخارہ کیا۔ ایک بار استخارہ کیا، دوبارہ استخارہ کیا، تیسری بار استخارہ کیا، پھر کچھ دنوں بعد چوتھی بار استخارہ کیا، 5ویں بار کیا، 6ٹھی بار کیا، 7ویں بار کیا۔ جو استخارہ کرنے والے 7 سے حج آگے کوئی بھی نہیں کرے گا، تھک جائے گا، بولے کہ میں کتنا کیا ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ اللہ سے مقابلہ ہے، دعا کیسے کر رہے ہیں آپ؟ استخارہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ پھر ہم صبح ناراض ہو جاتے ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ تم اپنے اندر لیاقت تو پیدا کرو، رب سے تعلق جو بنایا جو پڑھا ہے تھوڑا صبر کرو، بار بار اس رب کے دربار پر حاضری دو، بار بار اس کا دروازہ کھٹکاؤ، آج نہیں تو کل 10 بار 20 بار کیا، 30 کیا، 40 بار استخارہ کیا۔ اٹھائیں کتابیں، اس میں سارا یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کے لیے کہ کس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں، اس بات کے لیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ کچھ نہیں ملا، فلاں نہیں ہوا۔ پہلے جس کا ہاتھ تھا میں دیکھو تو صحیح، اس کا ہاتھ کہاں ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس پر شریعت کتنی ہے۔ تو ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 بار استخارہ کیا۔ استخارے میں پھر اشارہ واضح ہوا، بغداد جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا، وہاں تمہاری نسبت وہاں پر ہے۔ یہ شام سے چلے بغداد آئے، راستے میں 40 دن لگے، 40 بار استخارہ کیا، 40 دن وہاں تک لگے۔ حضرت ممشاد رحمت اللہ تعالی علیہ علوم ان کو کہا جاتا ہے، ان کے آستانے پر پہنچے، دروازہ بند ہے، دستک دی، خادم آیا، کہا کہ کہاں سے آئے؟ کہا شام سے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارے پیر و مرشد کا حکم ہے جو مسافر آئے اس سے ملاقات نہیں کرنی، اس کی خدمت کرو اور باہر سے اس کو واپس بھیج دو۔ جو یہاں کا مقیمی ہے وہ اندر آ سکتا ہے، جو مسافر ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا، حکمت کیا ہے، وہ اللہ والے جانتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ تو کہا کہ جی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے ملنا ہے۔ دوبارہ پھر سے بارہ پھر کہا ان تک میرا پیغام پہنچا دو، کہو کہ شام سے ایک آدمی آیا ہے اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، بس ایک زیارت کرنی ہے بس۔ تو بار بار منع کیا تاکہ پتہ لگے کوئی اور تو نہیں آ گیا۔ ویسے تو خبر ہوتی ہے اللہ والوں کو، لیکن ایک زہر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔
کہا کہ جو وہ نہیں جا رہے ہیں، ملاقات کہہ رہے ہیں کر کے جائیں گے جتنے دن لگ جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو. پھر ان کو اندر آئے اور حضرت خواجہ ممشاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استقبال کیا ان کا. کہا کہ شام سے آپ آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. کہا آپ کے لیے سب کے دروازے میں نے بند کی تاکہ جو نسبت لینے والا وہ پہنچے. بٹھایا 40 توجہ کی. توجہ ایک روحانیت کے اندر ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک کیفیت کا نام ہے. تو 40 توجہ کرنے کے بعد جو کچھ دینا تھا سارا کچھ عطا کر دیا اور کہا کہ یہ شام سے آپ یہاں آئے، بغداد آئے ہو، اب یہ امانت آپ نے جا کر چشمے دینی ہے اور وہاں جاؤ، جا کر یہ امانت دے کر پھر شام چلے جاؤ. عمر کتنی ہے؟ 20-21 سال. اس عمر کے اندر اتنی طلب، اتنی کوئی چیز حاصل کر لی. یہ بھی انسان تھے، یہ بھی کھاتے تھے، ان کی بھی ضروریات زندگی تھی. لیکن کیا تھا کہ جس مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے ان کے اندر وہ طلب پائی جاتی تھی. آج ہمارے اندر یہ طلب نہیں ہے، ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو المختصر کے عرض کی کہ میں وہاں پہنچوں تو کیسے، کس کو دینا ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے جو شخص جس کی نظریں تمہاری نظروں کے ساتھ ملیں گی ان کو دینا ہے. جیسے شہر میں داخل ہوگے، اندر جیسے داخل ہوگے، سب سے پہلے جو شخص ملے گا اس کو یہ چیز دینی ہے. ابو اسحاق شامی، یہ شام کے تھے، چشتی نہیں تھے، یہ چشکے نہیں تھے. چشکے ہیں ابو احمد ابدال، وہ چشکے ہیں جو فرغانہ کے بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، شاہانہ لباس پہنتے تھے. 40 دن بغداد سے چشت تک سفر لگا. وہاں پہنچے. جب وہاں پر پہنچے، جیسے شہر میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے پر سوار شہزادہ، اس کی نظر سب سے پہلے ان کی نظر کے ساتھ لگی. یہ خاص کیفیت ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی تو یہ نظروں کی بات ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ منافقین ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ایک نظر کرو ہمارے اوپر، انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور آنکھوں کے جو جلوہ ہے اسے راحت حاصل کر لیں، کوئی چیز لے لیں، تھوڑا سا ایک نظر ہماری طرف کرو. اس لیے یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ معمولی نہیں ہے. آپ لوگ تو خیر نیک آدمی ہیں، تو آج کل لوگ ہر جگہ نظر کرتے رہتے ہیں. ہر جگہ نہیں ہے، جہاں دیکھنا وہاں دیکھیں. والدہ کے چہرے کو دیکھنا ایک حج اور عمرے کا مقبول ثواب ملتا ہے. صبح کے وقت اٹھ کر والد کے چہرے کی زیارت کرنے کا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. دیکھنا والدین کے چہرے کو دیکھیں، دیکھنا استاد کے چہرے کو دیکھیں، دیکھنا کسی سید زادے کو دیکھیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کیا جائے. تو یہ نظر ملی آپس میں ان کی. اب وہ شہزادہ ہے، چل پڑا آپ نے، شکار میں جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ. ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا وہ چلا گیا. اب کیا کریں، کیسے اس کو تلاش کریں وہ؟ لیکن چونکہ پتہ تھا کہ یہ نسبت دینی اسی کو ہے، تو پہاڑ پہ جا کر، ایک دور پہاڑ تھا اس پہ جا کر بیٹھ کے اور اللہ کی طرف توجہ کی. تو وہاں پر کچھ دیر بعد وہی گھوڑ سوار اس پہاڑ کی طرف آ گیا کہ اپنے ساتھیوں سے وہ بھٹک گیا، شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، راستہ بھٹکا تو پہاڑ پر آ گیا. وہاں دیکھا ایک شخص وہاں بیٹھا جو دروازے پر ملا تھا، شہر کی فصیل پر ملا تھا، اور یہ یہاں آ گیا. فوراً اس کے پاس پہنچے.
घोड़े से उतरे, कहा कि आपको तो मैंने वहां देखा था। उनकी उम्र भी 20-21 साल है और अबू अहमद अब्दाल की उम्र भी यही है। ये भी 260 में पैदा हुए, 355 में ये फौत हुए। 95 साल शेख की उम्र भी है, 95 साल आगे मुरीद की उम्र भी यही है। हम उम्र है 20-22 साल उम्र है। तो अब ये वहां उतरे तो कहा कि आपके एक अमानत है, मैंने आपको देनी है। वो हैरान हुए, मुझे अमानत देनी है? तो कहा कि मैं शाम से बगदाद गया हूं, बगदाद से मैं आपके पास यहाँ आया हूं, अमानत आपको सुपुर्द करनी है। शहजादा है, बादशाह का बेटा है, फरगाना इलाका का नाम है, उसके बादशाह था वो, उसका बेटा है। तो अल मुख्तसर के वहाँ जब ये बात हुई तो वो जो शे पिलानी थी, जो नज़र देनी थी, वो दे दी। अब उन्होंने छोड़ दिया सारा कुछ। बादशाह परेशान, मेरा बेटा कहाँ गया? वो जो साथ वाले थे उनसे पूछा किधर गया वो, कहीं पता नहीं लग रहा। तलाश करते करते पहाड़ पर वहाँ देखा 2 शख्स बैठे। तो बहरहाल एक लंबी तफसील है, इसकी सीरत में पूरी है। उनके जो वालिद थे, ये शराब का एक शराब खाना बनाया हुआ था। तो वालिद को कई बार अदब से अर्ज़ की कि छोड़ दें इस चीज़ को, लेकिन उसने न छोड़ा। तो एक दिन दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर शराब के सारे मटके तोड़ दिए। वालिद आया तलवार लेकर, कहा कि मेरे बेटे ने ये क्या कर दिया है कि सारा अंदर से तोड़ दिया और शराब बाहर बह रही है। तो ऊपर एक उसने खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, तो वो उस रास्ते से नीचे उतरने के लिए आने लगा। तो अबू अहमद अब्दाल चूँकि वो सारा कुछ उनको मिल गया था, तो उन्होंने इशारा किया तो वालिद हवा में मुअल्लक हो गया, ऊपर चला गया। वालिद ने कहा ये क्या कर रहे हो, हवा में मुझे ऊपर मुअल्लक कर दिया, नीचे ना। कहा कि नहीं, अब मेरे वालिद हो, मैं आपको इस प्यार से समझा रहा हूँ कि ये आपका काम नहीं है। अब वक्त गुजर गया, अब अल्लाह ने हमें आला नेमत दे दी है। तो बहरहाल तौबा की और उसके बाद वो भी वली कामिल बन गए। तो ये अबू अहमद अब्दाल, फिर उनके बेटे शेख मोहम्मद चिश्ती, मैंने जिनका वाक़या सुनाया। तो इसलिए अल्लाह वालों की सीरत पढ़ें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये नाम याफ्ता लोग हैं।